إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طرح طرح کے کھانے دیے اور بہترین ملبوسات سے لباسا، سروں کے اوپر چھت دیے اور ہمیں بہترین صحت دی. یہ تو توفیق ہے اللہ کی کہ اللہ رب کریم کو یاد کر سکیں ہم. الحمدللہ. بے شک انسان ناشکرا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں اور کتنا احسان کیا ہے. اس احسان کو ہم کبھی اتار نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ کرم و نوازش رہی ہے ہم پہ، لیکن انسان بھول جاتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گاہے بگاہے اسے یاد دلاتا ہے اور یاد دلانے کی کوشش کرتا بھی ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی یہ نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی. درکار یہ ہے کہ یہ نشانیاں سمجھ میں آئے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں یا اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہمیں یہ کیسے خبر ہو کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب میں راضی ہوں گا تب کچھ نشانیاں میں ضرور دکھاؤں گا، اور جب میں ناراض ہوں گا تو وہ نشانیاں میں چھین لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلیم سے کہ اے موسیٰ، یاد رکھنا جب تم پر بے وقت کی بارشیں برسنے لگے اور جب بارشوں کا وقت ہو اور بارشیں چھین لی جائیں، بے وقت کے موسم بگڑنے لگے، موسم کا کچھ پتہ نہ چلے، تو یاد رکھنا کہ اللہ ناراض ہے. اور دوسری نشانی یہ جب تم پہ حکمراں مسلط کیا جائے اور وہ نااہل ہو. اور آج آپ ذرا حالت دیکھیں ہماری کہ دونوں نشانیاں آج روز روشن کی طرح آیا ہیں. حکمراں ہیں، جاہل ہیں. حکمراں ہیں، نافرماں ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے. حکمراں ہیں تو بے دین ہیں. اور اپنے موسموں کی بھی حالت دیکھ لیں ذرا. ابھی اس وقت چلے کلان چل رہا ہے اور خشک موسم چل رہے ہیں.
آدھا چلگران ختم ہو چکا ہے. سو اللہ ناراض نہیں تو کیا؟ اس سے بہتر اور واضح نشانی اور کیسے دکھائے اللہ تبارک و تعالی. سب سے بڑی وجہ جو اس کی ہے، جو ہمیشہ جب آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کچھ بیان کرنے کے لیے، تو میں نے ایک ہی بات عرض کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں. مدعا اور مقصد یہی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ توبہ سے آیت نمبر 24. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. آپ کہہ دیجئے اے نبی اپنے امتیوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو کہ یہ تجارت اگر کل کم پڑ گئی، اگر پیسے میں کمی آ گئی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں جسے تم بہت پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں یہ چیزیں عزیز ہوئیں، محبوب ہوئیں اللہ اور اس کے رسول سے. کون سی چیزیں؟ آپ کے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے، کمائے ہوئے مال، تجارت سے کمائی ہوئی کمائی، اور وہ حویلیاں، وہ گھر جسے ہم پسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب تر ہوئیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو تیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، کہ اللہ تم پہ عذاب لے آئے. اگر دنیاوی چیزیں محبوب تر ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو تیار ہو جائیں کہ اللہ ضرور بھی ضرور عذاب لائے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت سورہ توبہ کی لٹمس ٹیسٹ مانی جاتی ہے کہ کیا آپ کو دنیاوی امور پسند ہے یا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہرگز تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم میں ایمان جاگزیں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرو، اپنے باپ سے بھی زیادہ، من والدہ وولدہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی شے ہے اس سے زیادہ، تب تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کا سب سے بڑا نمونہ پیش کیا صحابہ کرام نے. ہمارے دلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مٹ چکی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں سے دور ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ جو آج بھی زندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہے قرآن. ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم سنتوں سے دور ہو چکے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں سیرت کا کچھ پتہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس پالے گا. پہلی بات، جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. دوسری بات، جس کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اور تیسری بات، دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے لگے جیسے جہنم کی آگ میں یا آگ میں ڈالنا. تو آج ہم اپنے ایمان کا ذرا توازن کریں صحابہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشرکین مکہ نے ان کو پکڑا اور بہت ظلم ڈھایا ان پہ، اور مکہ سے باہر لے گئے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی. ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے،
تو وہ کہتے ہیں حضرت زید سے کہ اے زید، میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اب اس وقت تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کی گردن ہم مار دینا اعوذ باللہ، جبکہ تو اپنے بچوں کے پاس بیٹھا ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں پہ بھی ہو اس کو ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر والوں میں آرام سے رہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حال ہے، یہ محبت کا درجہ ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں اس بات کی یاد دہانی کر رہے ہیں کہ ایک امتی برحق امتی وہی ہے، ایک مسلمان بہترین ایمان والا بہترین مسلمان وہی ہے جس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں ترجیح دی۔ سب سے پہلا جو مقام ہے آپ کی زندگی میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور واقعہ بھی بیان ہے، اسے لائے ہیں امام طبرانی اوسط میں، اور علامہ ابن ہشام سیرت میں بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن جب مسلمانوں کی جیت بدل گئی شکست میں، بہت نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، بہت کئی اصحاب دلیر صحابہ کرام شہید ہوئے اس معرکے میں۔ تو افواہ پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ جنگ احد کی بات ہے، اور یہ بات اتنی زور و شور سے مدینہ تک پہنچی کہ مدینے میں چیخ و پکار اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ہر طرف واویلا، رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں آپ کو محبت سمجھا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو انتہا تھی وہ کہاں پائی گئی؟ خیر القرون قرنی، یہ سب سے بہترین جو قرون تھا، زمانہ تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اصحاب ہی ایسے ملے ان کو کہ وہ ان سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو جیسے ہی پورے مدینہ میں بات پہنچی، آگ کی طرح یہ خبر پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو ایک انصاری عورت آپا کھو بیٹھی اور مدینے سے روانہ ہوئی جبل احد کی طرف، یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے۔ معرکہ ختم ہو چکا تھا، صحابہ کرام کے دستے جنگ احد سے واپس لوٹ رہے ہیں مدینہ کی جانب۔ یہ عورت پریشانی و اضطراب کی حالت میں جب پہلا دستہ دیکھتی ہے کہ جنگ احد سے لوٹ رہا ہے صحابہ کرام کا، تو پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ذرا مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا ہے۔ تو صحابہ کے ایک طیفہ نے ان کو کہا کہ اے عورت، تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ احد میں۔ تو اس عورت نے جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں جانا ہی اللہ کی طرف ہے، لیکن یہ بتائیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بات کی فکر نہیں کہ والد انتقال پا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ خبر نہیں ملی۔ ایک اور دستہ آ رہا ہے جنگ احد کی طرف سے، دوڑی ہوئی ان کی طرف چلی، پھر سے پوچھا، تو وہاں سے ان کو کہا کہ اے عورت، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا جنگ احد میں۔ یہ جواب دیتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں جانا ہی اللہ کی طرف۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا محبوب کیسا ہے، اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ ایک عورت جن کے والد بھی شہید ہو گئے، ایک عورت جن کے بھائی بھی شہید ہو گئے، وہ ابھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ اس دستے سے بھی پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا، ان کی خبر کیا۔ پھر دوڑی، تیسرا دستہ دیکھا، دوڑتی ہوئی اضطراب کی حالت میں گئی اس دستے کے پاس۔ اس دستے نے اس سے کہا کہ اے عورت، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نہ ہی اس عورت کے والد رہیں، نہ ہی اس انصاری عورت کے
بھائی رہے، نہ ہی اس انصاری عورت کا خاوند رہا. لیکن یہ پوچھ رہی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ مجھے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کیا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا درجہ ہے، یہ شدت ہے محبت کی. اس کے بعد ایک چوتھا دستہ دکھا. یہ عورت بھاگی، دوڑی اضطراب کے حالت میں. اس دستے نے اس سے کہا اے عورت، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا جنگ احد میں. یہ جواب دیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. میں آئی ہوں، ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں لوٹنا ہی اللہ کی طرف. ایک عورت، انصاری عورت، یہ اللہ کی بندی بے سہارا ہو گئی. نہ ہی اس کے والد رہے، نہ ہی ان کا بھائی رہا، نہ ہی ان کا خاوند رہا، نہ ہی ان کا بیٹا رہا. سارا کنبہ شہید ہو گیا جنگ احد میں. لیکن تب بھی اضطراب کی حالت میں پوچھ رہی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے. اللہ اکبر. یہ محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک عورت کی، ایک انصاری عورت کی، دوڑی پانچویں دستے کی طرف. کچھ نہیں رہا زندگی میں، سارے ختم، بے سہارا. لیکن ابھی بھی بے چینی کی حالت میں بس ایک بندے کا جاننا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پانچویں دستے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت و عافیت سے ہیں، اور وہ ہیں. بڑی چوٹ لگی تھی، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، چہرے پہ زخم آ چکا تھا. یہ عورت دوڑی. علامہ ابن ہشام اپنی سیرت میں بیان کرتے دوڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ ایک اور بات بھی بے ساختہ اس کے منہ سے نکلی کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد سارا غم آسان ہے. یہ دنیا کے غم کچھ نہیں اگر غم مصطفیٰ نہ ہو. اور یہی غم ہمیں سکھایا ہے صحابہ کرام نے، اور یہی غم ہمیں سکھایا ہے اولیاء کرام نے. اولیاء کرام. حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک استاد ہیں، ان سے کچھ باتیں سرزد ہوئیں. میر سید علی ہمدانی رحمہم اللہ، ان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں انہوں نے سوال اٹھایا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ کے عقیدے پہ سوال اٹھایا، جس کو بہت طول ملا. اس نے بعد میں معافی بھی مانگی الغرض. لیکن یہ بات تو سامنے آئی، لیکن نجی محفلوں میں یہ بات جاری ہے. آج ہمارے جوانان یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنے اولیاء کرام سے دور ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیں جب پہلا تبرہ آپ کے سلف پہ پہنچے گا تو یہ تبرہ یاد رکھیں صحابہ کرام کے دامن کو بھی لگے گا. ہم عزت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی منہج سے ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ ہو، چاہے وہ احمد رضا خان بریلوی رحمہم اللہ ہو، چاہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ ہو، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ ہو. وہ ایسے ہی سلطان الہند نہیں کہلائے، میر سید علی ہمدانی ایسے ہی امیر کبیر نہیں کہلائے. انہوں نے کچھ کیا، کچھ کارنامہ ان سے سرزد ہوا، انہوں نے کوئی کام انجام دیا، تبھی تا قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا اور ضرور رہے گا. دیکھیے کسی انسان کا اسلامی حکومت میں آنا اور دین کا پرچار کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں. آپ ذرا سوچیں کہ میر سید علی ہمدانی رحمہم اللہ کشمیر آتے ہیں اور ایمان کو یہاں پھیلاتے ہیں، اور کس جگہ آتے ہیں؟ مارکو پولو جو کہ آتے ہیں 12ویں صدی کے آخر میں، وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشمیر میں 2 قومیں ایسی آباد ہیں جو کہ شیطانوں کو پکارتی ہیں. یہ دونوں بت پرست لوگ ہیں. اس بت پرستی میں آنا
اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اس کے لیے جگرا چاہیے۔ یہ میر سعید علی ہمدانی نے کیا، یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اور یہی کارنامہ آپ ذرا متوازنہ کریں اس کو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ آج کے راجستھان، اس زمانے میں اسے راجپوتانہ کہتے تھے، ہندوؤں کا گڑھ، وہاں پہ بیٹھے ہیں اور دین کو پھیلایا ہے، اور سینکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ آج آپ اس کے عقیدے پہ سوال اٹھائیں گے۔ میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ، جن کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں سید السادات سالار عجم دست و معمار تقدیر امم۔ میر سید علی ہمدانی سادات کے سردار ہیں، ان کے ہاتھوں امت کے تقدیر کا معمار ہے، یعنی ان کی تبلیغ سے اہل کشمیر اسلام میں شامل ہوئے اور ان کی تقدیر سنور گئی۔ کشمیریوں کی تقدیر اگر سنوری تو میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ کی وجہ سے۔ آگے فرماتے ہیں تا غزالی در سے اللہ گرفت، ذکر و فکر از دو دما او گرفت۔ میر سید علی ہمدانی کے خاندان سے امام غزالی جیسے انسان اللہ اللہ کی ضربیں لگانا سیکھتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے سادات کا۔ مرشد کشور مینو نذیر میر و درویش و سلاطین رامشیر۔ اس جنت نذیر یعنی کشمیر میں اس کے وہ مرشد رہے ہیں اور امیروں اور درویشوں کے وہ مشیر تھے۔ پھر آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ اگر یہ سرزمین کشمیر اگر فردوس بنی، جنت کا ٹکڑا بنی، تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے میر سید علی ہمدانی امیر کبیر کے سر پہ۔ علامہ اقبال یہاں تک فرماتے ہیں یک نگاہ او کو شاید صد گرا خیر و تیرش را بدل راہ بیدا، کہ ان میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ کی ایک نگاہ سے 100 گرہیں کھلتی ہیں۔ خیر و تیرش را بدل راہ بیدا، تو بھی اٹھ اے جوان اٹھ اور اس کے توحید کے اس تیر کو اپنے سینے میں جگا دے۔ یہ توحید کے ایک علمبردار تھے جو کہ کشمیر آئے، اور وہ توحید کے علمبردار تھے جو کہ راجپوتانہ آج کے راجستھان میں گئے، اجمیر میں نمایاں ہوئے اور انہیں دین کا کام کیا۔ آپ نے ان کی جتنی بھی تعلیمات تھی پڑھی نہیں، اور آپ سیدھے ان کے عقیدے پہ سوال پیدا کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ علم سے بے خبر ہیں۔ آپ پڑھیں ان کی زندگی کو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میر سید علی ہمدانی کون ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی کون ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہم اللہ کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی وقت کیا ہے۔ ہم اپنے اسلاف سے آج ہمارے جوان دور ہو رہے ہیں، کہیں پہ انجینئر، کہیں پہ کوئی ڈاکٹر آ کے اپنے تخیلاتی دنیا آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ اپنی دنیا سج دج کے اپنا نوالا آپ کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیں، آپ سیکھیں ان کی زندگی سے، ان کی تعلیمات سے کہ انہوں نے کیا کیا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمہم اللہ بڑے مشہور مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ کے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان سے تربیت حاصل کر لی تب مجھے روانہ کیا گیا دلی کی طرف، تو میں گیا خواجہ صاحب کے پاس رحمہم اللہ کہ حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ کا۔ تو 4 نصیحتیں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ نے بتائی، 4 نصیحت آپ سنیں۔ پہلی نصیحت کی کہ اے قطب الدین درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استطاعت کے باوجود دکھاوے کا لباس ترک کر دیا، شہرت کا لباس ترک کر دیا، استطاعت کے باوجود، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائیں گے۔ تو فقیری ایسے کرنا جیسے کہ بادشاہی ہو۔ دوسری نصیحت فرمائی جو کوئی تیرے پاس آئے تو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، تبھی تو غریب نواز کہلائے۔ کتابوں میں رقم تراز ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا یہ کھلاتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے کپڑے تک پہناتے تھے، خیرات عام تھا۔ اور جب اپنی خوراک کی بات آتی تھی تو روٹی، ایک باسی روٹی کو پانی کے اندر ڈبو کے کھایا کرتے تھے تاکہ روٹی نرم ہو جائے، اس حلق سے نیچے اترے۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ اے قطب الدین خوشی میں تو سارے لوگ ہنستے ہیں،
ساری دنیا ہستی ہے، لیکن اے قطب الدین میرے ساتھ وعدہ کر کہ سب سے زیادہ خوشی تیرے چہرے پہ تب ہونی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے نا تب مسکرانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے، اور فرمایا کہ دشمنی نہ پالنا، یہ چوتھی نصیحت، بلکہ دشمنی کا جواب دوستی سے دینا۔ جس کے دل میں دشمنی ہے، جو دشمنی کو پھیلاتا ہے، اس کے دل میں حسد، کینہ، بدبو پھیلتی ہے اس کے دل سے، شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے۔ اور جو دوستی کو پھیلاتا ہے، جو دوستیاں پھیلاتا ہے، اس کا دل خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کہ جب آخری دن آئے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، جب بڑھاپا آیا تو تڑپ اٹھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ جب ایک انسان بہت زیادہ روتا ہے تو گھر والے تنگ آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا اتنا بڑا درویش؟ تو آخر کار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا گیا دلی سے۔ ان کو بلایا گیا تو وہ بیٹھے اپنے پیر کے پاس، فرمایا اے حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کبھی بے وضو دیکھا نہیں، ہمیشہ آپ کا شوق قرآن رہا، آپ تا عمر لگ بھگ زندگی کے 50 سال دین کا کام کرتے رہے، سینکڑوں لوگ آپ کے ہاتھ سے مشرف بالاسلام ہوئے، آپ کو ایسے ہی سلطان الہند کا خطاب نہیں دیا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا ہاں قطب الدین، زندگی میں تو بڑے عمل کیے ہیں، لیکن میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے یہ دعا کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اعمال کے انبار یہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہ کہہ دیں کہ معین الدین اعمال تو بڑے کیے ہیں لیکن میرے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے اپنے سکرات کے وقت، اب اس کے عقیدے پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہی عقیدہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جو صحابہ کرام کی زندگی سے ہم نے دیکھا وہ ہم نے اولیاء کرام کی زندگی میں دیکھا۔ یہ دین ایسے ہی منتقل نہیں ہوا۔ سید السادات سالار عجم، سید السادات سالار عجم، عجم کی طرف جو قافلہ گیا اس کے امیر سیدوں کے، یہ اسی لیے کیونکہ ایسے ماحول میں کام کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ نند رشی شیخ نور الدین نورانی رحمہ اللہ کا کام کرنا آسان تھا، یہ آسان کام تھا۔ شیخ حمزہ مخدومی رحمہ اللہ کا کام کرنا آسان تھا کیونکہ ان کو مسلمان کی حکومت پہلے سے قائم ہو چکی تھی۔ خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ فرید الدین گنج شکر، ان کا کام کرنا آسان تھا کیونکہ اسلامی حکومت پہلے سے نافذ ہو چکی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، جہاں پہ ہر طرف گمراہی اور جہالت کو دور دورہ ہو، اور میر سید علی حمدانی یہاں پہ چراغ لے کے آتے ہیں اسلام کا، انہوں نے کتنی سختیاں جھیلی ہوں گی۔ آپ دیکھیں جب راجپوتانہ کے گڑھ میں جاتے ہیں ہندوؤں میں، کیا ان کو ڈر نہیں رہے گا کہ یہ ہندو ان کو مار ڈالیں گے؟ انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے ثابت کرایا۔ میر سید علی حمدانی نے کشمیر میں آ کے یہ بات ثابت کی، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے اجمیر میں یہ بات ثابت کی۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ جب بھی کسی مقبرے سے گزرتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے، جامع ترمذی کی حدیث، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اتنا روتے ہیں، جب جنت و جہنم کی بات کی جاتی ہے آپ نہیں روتے، اور جب آپ کے سامنے قبر کی بات کی جائے یا آپ کبھی کسی مقبرے سے گزرے تو آپ اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کے ادوار میں سے پہلا دور ہے، جس کا یہ پار ہو گیا آگے والے ادوار آسان ہیں، اور جس کا یہ پار نہیں ہوا وہ تا قیامت پھنس گیا۔ میں نہ روؤں تو کون روئے؟ یہی بات دکھائی ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔
حضرت عمر بن العاص فاتح مصر اپنے جان کنی کے وقت جب روح ان کی پرواز کر رہی تھی زار و قطار روتے تھے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی آپ فاتح مصر ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں 3 بار جنت کی بشارت ملی, وہ تب بھی روتے تھے. ہمارے پاس کون سا ٹکٹ ہے کہ ہم روتے ہی نہیں, ہماری آنکھیں کبھی تر ہی نہیں ہوتی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح پرواز ہونے سے پہلے زار و قطار رو رہے ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی, آپ نے وہ معرکہ لڑا, یہ معرکہ لڑا, ساری چیزیں بتا رہے ہیں. لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا عمل پیش آئے گا. صحابی رسول فرما رہے ہیں. اور یہی بات کس نے بیان کی؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہم اللہ. تو مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے پاس آنا زیادہ ضروری ہے, ہمیں ان سے نسبت جوڑنا زیادہ ضروری ہے. جو درس ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی درس یہاں پہ اولیاء کرام نے دیا, اور ہمیں سبوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور ان کے جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سے روشنائی حاصل کرنی ہے اور اپنی زندگی کو گہوارہ بنا دینا ہے ہدایت کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یہ پولیس کی چوکی سے ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ منشیات کا مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیے ہم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی جوان ہیں ان کے اندر منشیات عام ہو رہے ہیں. تو بہتر چیز یہ ہے کہ اسلام کی طرف ان کو واپس راغب کیا جائے, لایا جائے, ان کو نیک ہدایت ہو. اور ایک بات میں آخر میں عرض کرتا جاؤں, شاید 2-3 منٹ لگے, کہ خانقاہ سب سے پہلے کشمیر میں آ کے کیوں بنا؟ خانقاہ اس لیے بنا کہ ہم بے ترتیب لوگ ہیں, ہمارے پاس علم بہت سارا ہے لیکن علم ہونے سے ہی سب کچھ نہیں ملتا. ہمارے پاس تربیت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے تعلیم اور دوسری ہوتی ہے تربیت. تعلیم آپ کہیں پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں, دارالعلوم جا کے حاصل کر سکتے ہیں, یونیورسٹیوں سے, کالج سے آپ کو تعلیم ملتا ہے, لیکن تربیت آپ کو خانقاہ سے ہی ملتی ہے. اور یہی جو آئیڈیا ہے یہ میر سید علی حمدانی نے آ کے یہاں پہ دیا, تبھی تو میں ان کی بات کر رہا تھا. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے یہی آئیڈیا دیا. ہمارے آج کے جوانان اگر دین سے دور ہو رہے ہیں, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ تربیت سے دور ہے. تعلیم سبوں کے پاس ہے, تعلیم سبوں کے پاس, ورنہ مجھ جیسے بندوں کی کیا ضرورت تھی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, آج مجھے دارالعلوم جانے کی کیا ضرورت کہ آپ کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے, آپ سب کچھ جانتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں, اور یہ تربیت جو ہے یہ تب ملے گی جب آپ بزرگان دین کے پاس آئیں گے اور علماء کرام کے پاس ان کو بٹھائیں گے, یہ ان سے تربیت پائیں گے. صرف اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں کی طرف ہانکنے سے کچھ نہیں بننے والا ان کا. یہ کرتے کیا ہے وہاں پہ واللہ عالم, کوئی نہیں جانتا. بہتر یہ چیز ہے کہ ان کی تربیت پہ زور دیا جائے, اور یہ ذمہ سب سے پہلے والدین پہ آتا ہے. والدین اس چیز کی بالکل خبر رکھے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی کہاں جا رہے ہیں. تعلیم آپ بالکل پڑھائیں, لیکن کم سے کم اس چیز کی خبر رکھے کہ ان کی سنگت کیا ہے, وہ کہاں پہ بیٹھتا ہے, اور کم سے کم ان کو علماء کی صحبت کرائیں, اتقیاء کی صحبت کرائیں, وہاں پہ ان سے تربیت لینی ہے, تب جا کے یہ منشیات سے دور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیں, ہمارے جرائم کو معاف فرما دیں. اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم پوری امت کو معاف فرما, بخشش کا فیصلہ فرما, بخشش کا فیصلہ عام فرما. اے رب کریم یہ امت آج پریشان حال ہے, مصائب کے اندر گھری ہوئی ہے. اے رب کریم رحم کا معاملہ فرما, اے رب کریم کرم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, سہولیت کا معاملہ فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے, عام انسانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دے, عام انسانوں کی دکھ درد رنج و غم کو دور فرما دے. اے رب کریم تیرے بندے امراض میں مبتلا ہیں, اے رب کریم تیرے بندے امراض میں مبتلا ہیں, اور تو ہی شفاعت کا فیصلہ سنانے والا ہے. تو عام علاج و شفاعت کا فیصلہ فرما دے. اے رب کریم تو عام علاج و شفاعت کا فیصلہ فرما دے. اے رب کریم ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا, قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے پناہ دے دے. اے رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا کہا ہے, جن کا ہم پہ حق ہے لیکن کہہ نہیں پاتے, اے رب کریم سبوں کی مشکلات کو حل فرما, سبوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, بیماروں کو شفائے دائمہ فرما, عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو گھروں کے اندر بیمار ہے اللہ, جو اسپتالوں میں بیمار ہے اللہ, انہیں شفائے کلی عطا فرما. جو بھی ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو پر نور فرما, ان کو جنت الفردوس میں جگہ
جگہ نصیب فرما. ہمارا جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ ایمان پر خاتمہ فرما, برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, حادثے کی موت سے ہماری حفاظت فرما, اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما, توبہ والی موت نصیب فرما. اے رب کریم جب ہماری روح قبض ہو رہی ہو لبوں پر کلمہ طیبہ عطا فرما اللہ, کلمہ شہادت کلمہ توحید ہو اللہ, اس کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ان تمام شرور و فتن سے پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ کشمیر کے موسم کو بحال کر دے, اے اللہ کشمیر کے موسم کو بحال کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, رب کریم درگزر فرما, کشمیر کی رونق بحال کر دے. اے اللہ کشمیر کے موسم کو بحال کر دے, اس خشک موسم سے ہمیں چھٹکارا دے دے اللہ. ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ, اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ, اس خشک موسم سے ہمیں چھٹکارا دے دے اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.